बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मैंने वीडियो का टाइटल सोचा तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि मैं वीडियो का टाइटल जो आज खतरनाक ही लगाऊंगा। बाकी जो आवाजें आ रही हैं हर तरफ से वो तो बहुत अच्छी हैं। मुझे भी नजर आ रहा है कि सारा सिनेरियो जो है ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे माइंड में वो बंदे होते हैं, वो लोग हैं जो मेरे ग्रुप में 500-600 बंदा है, मेरे सामने वो हैं मस्कीन से मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर जो कि डर के फूंक फूंक के कदम रखते हैं और उन्हें स्टक होने का भी बहुत ज्यादा जो है खतरा रहता है। तो मेरे माइंड में वही लोग होते हैं, उनको देख के मैं वीडियो बनाता हूं, देखते भी वही हैं। उनमें से कुछ अमल करते हैं, कुछ अमल नहीं करते। तो अभी तक मैंने टाइटल सोचा नहीं, लेकिन जो सोचा हुआ है वो मुझे पता है कि मैंने खतरनाक ही लगाना है। सबसे पहले इंडेक्स के लेवल देख लेते हैं, बाकी जो बात है वो बाद में करते हैं। आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी, सुबह जब इंडेक्स ओपन हुआ तो लगा दिया था ग्रुप में मैंने कि 175 पॉइंट के साथ इंडेक्स ने ओपनिंग की है। तो उस टाइम जो इंडेक्स का लेवल था वो 63,176 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 174-175 पॉइंट के साथ ओपनिंग की थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई लेवल बनाया वो 63,885 पे था, जिधर इंडेक्स ने 883 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास है, तकरीबन 63,800 पे। और यही एक आपको लेवल दिया था इंडेक्स का, रेजिस्टेंस लेवल भी है ये तकरीबन स्ट्रांग, और सपोर्ट लेवल भी यही कंसीडर किया जाएगा। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो 167-168 मिलियन के वॉल्यूम आई ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि शायद जिन भाइयों ने देखी उन्हें याद हो कि ये जो 2 दिन रह रहे हैं इलेक्शन से पहले, जो 2 दिन है ये टका के लगने चाहिए, तभी जो हमारे 22 स्टॉक है वो निकल सकेंगे। एक आज मंगल वाला दिन और एक कल बुध वाला दिन, उसके आगे इलेक्शन शुरू हो जाने हैं, और मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उसी चीज को लेके हैं। तो जो 2 दिन टका के लगने थे उनमें से एक दिन तो आज टका के लग गया। वॉल्यूम भी अच्छे ट्रेड हुए और इंडेक्स ने अपने आप को सस्टेन भी किया, आपको क्लोजिंग भी अच्छी दी, और तमाम दिन ग्रीन में रहा इंडेक्स हमारा। एक भी दफा उसने जाके रेड कलर आपको शो नहीं किया। आज सुबह भी ये बात की थी कि इंडेक्स हमारा 63,800 को ब्रेक कर ही लेगा अगर कुछ बुरी न्यूज नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ बुरी न्यूज आई भी नहीं और इंडेक्स हमारा जो है वो सस्टेन कर गया 63,800 को। जो बात मैंने आपसे करनी थी वो करने का आज लास्ट डे है, क्योंकि कल ट्रेडिंग हो सकती है, परसों तो ट्रेडिंग हो कोई नहीं सकती, परसों तो इलेक्शन है। मेरी नाकिस राय है, या मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि कल का जो दिन है वो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है इंडेक्स से निकलने का। मैं ये नहीं कहता कि झाड़ू फेर के आप निकल जाए इंडेक्स में से, लेकिन कल अगर हमने जो बाइंग सेलिंग करनी है, खासकर सेलिंग करनी है, उसके लिए कल लास्ट दिन है। तो अगर इलेक्शन को ले लें आप, पाकिस्तान के जो प्रीवियस इलेक्शन है सारे पिछले गुज़िश्ता, उनको देखें, उन पर नजर दौड़ाएं, तो आपको नजर आएगा हर इलेक्शन के बाद वही कुतियां होती है, वही सियासी पार्टियां एक दूसरे पे कीचड़ उछालती हैं। इलेक्शन के बाद वही फाड़लो लगी होती है। कोई कहता है सिलेक्टेड है, कोई कहता है इलेक्टेड है, कोई कहता है धांधली हो गई, कोई कहता है मैंने 50 हल्के दोबारा खुलवाने हैं, कुछ कहते हैं हमने 7 हल्के दोबारा खुलवाने हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट 2 टाइम से मोदी की सरकार बन रही है इंडिया में, लास्ट 2 टाइम से मेरे ख्याल से, और दोनों दफा मैंने जो देखा है वो राहुल गांधी है मेरे ख्याल से, कांग्रेस का। वो बंदा जितनी बार भी हारा है, उसके बाद इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद जो उसके बयान आते हैं वो बड़े पॉजिटिव से आते हैं कि ठीक है एक पार्टी जीत गई है, उन्होंने अपनी अब गवर्नमेंट बनानी है, वो काम करें, और दूसरा बंदा हंसी खुशी उसको कबूल कर लेता है। इसके बरक्स पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा कि वैसा एक गेस्चर आया हो। इधर तो बस क्या कह सकते हैं, कुत्ते लगी होती है हर इलेक्शन के बाद। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे इलेक्शन पहले भी आपको पता है कि जो सिनेरियो हो रहा था, एक माह पीछे चले जाएं, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन लेट हो रहे हैं, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, फलां सूबे में हो रहे हैं, फलां सूबे में नहीं हो रहे। फिर आर्मी चीफ साहब ने आके कहा जी के इलेक्शन हो रहे हैं, टाइम पे होंगे। उसके बाद चले कोई इन्वेस्टर को तसल्ली हुई कि हो रहे हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन आ गया। ये पीछे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में जो मीटिंग थी, हमें लग रहा है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से 2 सूबों में लेट करवाने पड़ेंगे, यानी कि आपको पता है जो भी सिनेरियो सारा पीछे बना। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो मेरी नाकिस राय यही है कि कल जो आपके स्टॉक प्रॉफिट में है उनको हाफ सेल कर दें। अब ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्शन के बाद हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होना है, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, लग भी रहा है कि सब कुछ ठीक ही होना है, लेकिन सियासी पार्टियों का पता कुछ नहीं, एक दूसरों पे कीचड़ उछालने से उन्होंने बाज कोई नहीं आना। तो अगर हमारे पास 5000 OGDC है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस पूरे 5000 OGDC के साथ इलेक्शन में इंटर हों और इलेक्शन के बाद भी इंडेक्स में उसी 5000 OGDC के साथ जो है वो दोबारा
انٹری لیں انڈیکس میں. اگر ہمارے پاس FCCL 20,000 پڑا ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس 20,000 پورے کے پورے کے ساتھ الیکشن کے بعد انڈیکس میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. جن کے پاس جو بھی سٹاک پروفٹ میں ہے ان کو ہاف ریلیز کرے. اگر OGDC الیکشن کے بعد بھی اوپر جاتا تو آپ کے پاس ہاف پڑا ہوگا, اس سے پروفٹ بک کیجئے گا, آگے کی موو دیکھیے گا. جو تو بھائی سٹاک کے انڈیکس میں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس تو سوائے انتظار کرنے کے اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی میں نے پہلے کی تھی کہ اگر یہ 2 دن ٹکا کے لگتے ہیں انڈیکس کے تو جو بھائی ہمارے سٹاک میں ان کو موقع ملے گا نکلنے کا. تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ سٹاک میں اچھی موو تھی. ATRL دیکھ لیں, باقی بھی جتنے سٹاک ہیں ان کو دیکھیں, تمام گرین میں کلوز ہوئے ہیں. کل امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھا موقع دیں گے آپ کو نکلنے کا. تو جو بھائی میرے خیال سے سٹاک ہیں وہ تو صبح ہاف کوانٹٹی ریلیز کریں. اگر ایون آؤٹ پہ پہنچتے ہیں, آپ کے پیسے بھی پورے کرتے ہیں, پھر بھی ان کو ہاف ریلیز کریں. اور جن کے پروفٹ میں ہیں وہ تو ضرور ہاف ریلیز کریں. اور باقی ہاف سٹاک کے ساتھ جو ہے الیکشن کے بعد انڈیکس میں انٹری لیں. اس کے بعد کوئی بھائی ایسے تھے میرے جو مجھے آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا 50,000 کا لاس ہے انڈیکس میں, اس کو بک کر کے نکل جائیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں, ابھی صبر کریں, ابھی انڈیکس کو 1000-2000 پوائنٹ گین کرنے دیں, پھر اگر آپ نے نکلنا ہوا تو نکل جائیے گا. تو اس ٹائم جن کا 50,000 کا لاس تھا, اب اگر ان کا 10,000 کا ہے تو وہ بھی 5,000 تک اپنا لاس جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. میں بذات خود لاس بک کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر لاس ہمیں ہو رہا ہے سٹاک میں, مارکیٹ سے لاس ہو رہا ہے تو پروفٹ بھی ادھر سے گین کریں گے. لیکن جو بھائی جن کے پاس بالکل کیش کوئی نہیں اور ان کے اگر 50,000 لاس تھا پورٹفولیو میں اور صبح انڈیکس کلوز ہونے تک اگر ان کا وہ 50,000 کا لاس 10,000 پہ آ گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس میں سے بھی 5,000 جو ہے وہ لاس بک کرے اور اپنی ہاف کیش واپس لے کے آئیں, تاکہ دونوں اپرچونٹی آپ کے پاس ہو. الیکشن کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو, جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہونا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کچھ ایسی بیڈ نیوز آتی ہے یا کچھ ایسا سینیریو بنتا ہے تو کم از کم آپ کے پاس سٹاک کو ایوریج کرنے کے لیے یا انڈیکس کی جو کریکشن ہے اس میں بائی کرنے کے لیے کچھ کیش موجود ہو. باقی مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے. میرے سامنے وہ بندے ہیں جو مجھ سے پرسنلی آ کے پوچھتے ہیں, اپنا پورٹفولیو ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال سے جو ٹھیک تھا میں نے آپ کو بتا دیا. باقی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اس بابے کی طرح ہے جو ایک گھر میں ایک بزرگ بابا ہوتا ہے, دل کا مریض, ہارٹ پیشنٹ. جب اس کے 2 بیٹے لڑتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور میں تو گیا جی. ہمارا انڈیکس بھی بالکل ویسا ہی بیہیو کرتا ہے. یہ بھی شوگر کا مریض ہے, دل کا مریض ہے. یہ نہیں زیادہ بری خبریں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ذرا تھوڑی سی یہ بری خبر اس کو ملتی ہے تو یہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے جانے کی کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ادھر ہی کہ لو میں تو گیا جی. تو اس کنڈیشن کے لیے اس کو وینٹیلیٹر پہ لگانے کے لیے یا ICU میں لگانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کیش ضرور ہونی چاہیے. تو فائنلی میرا مشورہ یہ ہے کہ فل سٹاک کے ساتھ رسک نہ لیں, ہاف سٹاک کے ساتھ اور ہاف کیش کے ساتھ آپ رسک لے سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے سٹاک سے آپ کو بہت سی امیدیں ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امیدیں وہی توڑتے ہیں جن سے امیدیں لگائی جاتی ہیں. جن سے امید ہی کچھ نہ ہو ان سے نا امیدی کیسی. ریزرو ہو کے چلیں, جیسے پہلے آپ کو سمجھاتا تھا ابھی بھی ویسے ہی سمجھا رہا ہوں. جوں انڈیکس اوپر جا رہا ہے آپ ریزرو ہوتے جائیں, کچھ کیش کے ساتھ کچھ ٹریڈ لیں, کچھ کیش اپنے پاس واپس لے کے آئیں. جو بھائی جدھر سٹاک کے ہیں کوشش کریں کہ اپنے پورٹفولیو میں کیش بھی ضرور رکھیں. آپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو PIA میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 47 ملین کے, لیکن کلوزنگ اس کی مائنس میں ہے. OGDC میں 23 ملین, سینرجی PRL میں 21 ملین, PPL 19 ملین, KEL 17 ملین, PAEL 10 ملین, TPLP 9 ملین, FFL FCCL میں 7 ملین. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج جو ہے کنٹریبیوٹ کیے, تقریباً 328 پوائنٹ. اس کے بعد کمرشل بینکس میں بھی موو تھی, سیمنٹ بھی اچھا پرفارم کر گیا, فرٹیلائزر. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے اس طرح پرفارم نہیں کیا لیکن چلیں کر گئی انڈیکس کی موو کے ساتھ. ریفائنری میں بھی بعد میں موو آئی. اس کے بعد وہ سیکٹر جو مندی کے رجحان کی طرف تھے ان میں آٹو موبائل تھا, ریل اسٹیٹ. ڈالر ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ سیم وہی ہے جو لاسٹ ورکنگ ڈے میں تھا. آج ہمارے انڈیکس کی جتنی بھی موومنٹ تھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف ایک اس نیوز کی بیس پہ تھی. یہ جو نیچے والی خبر ہے پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 1000 ارب اور پاور سیکٹر کے لیے 250 ارب کیش جاری کی جائے گی, اس کی بیس پہ ساری موو تھی, جس کی وجہ سے OGDC, PPL, PRL
انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اور یہی بات صبح میں نے گروپ میں کی تھی کہ ہمارے یہ تینوں سیکٹر جو ہیں، تینوں سٹاک جو ہیں، او جی ڈی سی، پی پی ایل، پی ایل ایل، یہ ہمارے انڈیکس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ساتھ میں پی ایس او بھی لگا لیں۔ تو پھر دن میں ہوا بھی ایسا ہی کہ انہی تین سٹاکس نے انڈیکس کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد پھر ریفائنری نے بھی اچھا موو دیا۔ ریفائنری سیکٹر کے پاس یہ ایک گڈ نیوز تھی کہ ان کی جو امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس کا اپروول ان کو مل گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بعد میں ریفائنری میں بھی کچھ موو دیکھنے کو ملی۔ اے ٹی ایل ایل نے اچھا موو کیا۔ ایک بھائی آگے پوچھ رہے تھے کہ اے ٹی ایل ایل اپنے ریزلٹ کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے، تو اے ٹی ایل ایل نے اگر اپنے ریزلٹ کی وجہ سے اوپر جانا ہوتا تو وہ صبح چلا گیا ہوتا، کیونکہ پری اوپن مارکیٹ میں اس کی جو بورڈ میٹنگ تھی کل تھی اور دبئی میں تھی، تو اس کی پری اوپن میں اس کی اناؤنسمنٹ آ چکی تھی، ریزلٹ آ چکے تھے۔ ایز سچ اے ٹی ایل ایل نے ویسا ریزلٹ نہیں دیا جیسی امید کی جا رہی تھی۔ 300 سم تھنگ کا یہ سٹاک ہے اور ڈیویڈنڈ کتنا اناؤنس کر رہا ہے، 2.5 روپے۔ اس کے بعد الیکشن کو دیکھتے ہوئے اور بعد کے پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو ڈالر پرائزز ہے اس کی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ ڈالر پرائز جو ہے مزید نیچے آئے گی اور بہت زیادہ آئے گی۔ گڈ نیوز میں یہ بھی ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے مارچ میں ختم ہو رہا ہے اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے ٹل چکا ہے، بلومبرگ کی رپورٹ تھی۔ تو ایسی سب چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ بھی آج وجہ تھی انڈیکس کے اوپر موو کرنے کی۔ اچھا دیکھا جائے تو او جی ڈی سی، پی پی ایل میں، پی ایس او میں ان کی جو اتنی موو تھی آج، یا اتنا زیادہ جو ہائیلی موو کر رہے تھے، اتنا بایر تھا اس میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جو واجبات تھے پی پی ایل کے، او جی ڈی سی کے، باقیوں کے، پی ایس او کے، وہ روک کے گورنمنٹ نے، کیونکہ گردشی قرضہ آپ کو پتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں، وہ انہی کمپنیوں کے پیسے تھے جو روکے ہوئے تھے گورنمنٹ نے۔ تو ابھی آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے واپس کریں ان کے۔ تو اگر یہ جیسا کہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں کیش میں سیٹلمنٹ کریں گے ان کی، تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ بہت بنتا ہے، کیونکہ جب پیسے ان کو واپس ملیں گے کمپنیوں کو، ظاہری بات ہے ان کے پروفٹ میں اضافہ ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو لے کے بہت زیادہ ڈیویڈنڈ جو ہے اس کی امید کی جا رہی ہے ان کمپنیوں سے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا بائر کھڑا تھا آج ان سٹاک میں۔ آج کے فیپیلیپی میں دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 2.24 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 1.60 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 0.58 ملین کی، فارن کارپوریٹس ہیوی بائنگ کے ساتھ ہیں 3.18 ملین کے ساتھ، انڈیویجلز کی بائنگ ہے 0.48 ملین، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 1.38 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 0.12 ملین، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.15 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 1.10 ملین کی۔ تو سب سے بڑا بائر جو آپ کا فارن کارپوریٹس ہیں، اس کے بعد بروکر ہے اور اس کے بعد انڈیویجلز ہیں۔ تو ظاہری بات ہے فارن کارپوریٹس نے آج کے ریٹ پہ مال اٹھایا ہے تو اتنی جلدی بیچے گا تو نہیں، لیکن کہا بھی کچھ نہیں جا سکتا، صبح ان کو ریٹ اچھے ملیں اور وہ سیلنگ پہ آ جائیں، تو لہٰذا ریزرو ہو کے کام کریں۔ لاسٹ ویڈیو میں یہ بات آپ سے کی تھی اور سب کو پتا تھا کہ انڈیکس اگر 63,000 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ کو 63,500، 800 اور 64,000 کا لیول دکھا سکتا ہے، اور ہوا بھی ویسا ہی آج۔ تو نیکسٹ اگر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ تقریباً 64,200 لانگ ٹرم میں، اس کے بعد 64,500، اس کے بعد 65,000، اور سپورٹ کی بات کریں تو 63,400 پہ پہلی سپورٹ، اس کے بعد 63,200، اس کے بعد 62,800 پہ۔ باقی جو چیزیں آپ کو لاسٹ میں بتانی تھی وہ آلریڈی ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں، اسی اسٹریٹجی پہ عمل کیجئے گا۔ بائی کال پہلے ہی بہت شیئر ہو چکی گروپ میں، صبح اور آئیں گے انشاءاللہ تو اور بھی لگا دوں گا۔ باقی انڈیکس نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اپ سائڈ ہی موو کرے گا، تو سب سے پہلے انڈیکس کو اپنی جو شارٹ ٹرم میں پہلی ریزسٹنس ہے 64,000 کی، اس کو بریک کرنا ہے اور اس کے بعد اپ سائڈ موو بنانی ہے، جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ بنا جائے گا۔ لیکن آپ ریزرو ہو کے کام کریں، اپنی کیش واپس لانے کی کوشش کریں اور محتاط ہو کے چلیں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔